اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو بہت محبت بھرا سلام پہنچے۔ ان دن آپ کو مبارکیں آ رہی ہیں پنجابی چینل کی، بلکہ کل ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ہم نے پنجابی چینل والا جو کلا تھا وہ پہن کے سیلفی بھی بنائی اور تصویریں بھی بنائیں۔ انفیکٹ نئے تجربے کو ہم سب پسند کرتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ زندگی میں نیا پن آئے، تازگی آئے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے دل میں ہو، چاہے زندگی میں ہو۔ اینڈ آئی وش کہ آپ بھی اپنی زندگی میں نئے نئے تجربے کرتے رہا کریں۔ کل ہمارا جو دن ہوتا ہے فری کالز والا صبح 9 سے 10 بجے، اس میں بہت سارے ایسے مسئلے سامنے آتے ہیں جو عام طور پہ لوگ کسی سے نہیں کر سکتے۔ تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ بلیسنگ ہے میرے لیے کہ ان مسئلوں پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے میاں نے اپنی بیٹی کو دینی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں ڈالا، اب ان کا سال مکمل ہو گیا۔ اچھا، بچی وہاں جانے کے بعد سٹک ہو گئی ہے۔ اب سوچئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم کیا کریں، وہاں 5-6 سال اور لگیں گے، پھر ہم اسے واپس لائیں گے، پھر دوسری پڑھائی کرائیں گے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو خاتون حضرات، اس معاملے میں میری جو اوپینین ہے، آبزرویشن ہے، وہ عام لوگوں سے کافی مختلف ہے۔ اگر تو کسی والد کا اپنا دینی مدرسہ ہو، جیسے امام مالک کا تھا، جیسے امام طحاوی کا تھا، تو ان دونوں کی صاحبزادیاں ان کے اسٹوڈنٹس کا سبق بھی سن لیتی تھیں۔ ایون امام طحاوی کی تو جو احادیث جب وہ پڑھتے تھے تو ان کی بیٹی لکھ لیتی تھی۔ اچھا، اس زمانے میں کوئی درس نظامی اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، دینی تعلیم ہوتی تھی۔ اور لیکن جس کا باپ کا مدرسہ نہیں ہے اور بچی نے بعد میں دینی تعلیم نہیں دینی، اور دینی تعلیم والے سے عام طور پہ جو شادی ہے کسی عالم کی ہوگی، کسی دینی مدرسے میں پڑھانے والے استاد کی ہوگی، اور پھر آپ کہو گے کہ اس کی تعلیم تھوڑی ہے، اس کی تنخواہ نہیں ہے، ان کے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ بچیاں جائیں دینی مدارس میں جن کے اپنے ہوں، جنہوں نے بعد میں وہاں خواتین کا مدرسہ بھی چلانا ہو۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ دوسرا تجربہ پاکستان میں ہوا، یہ بہت اچھا ہوا۔ اگر آپ کو دین کا پورا مزاج سمجھ آ جائے اور آپ کو اللہ سے محبت بھی سمجھ آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت بھی سمجھ آ جائے، اور دین کا پورا کانسیپٹ کے دین کو پورے کو لے کے آنا ہے زندگی میں، تو آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہو، لوگوں کو بھی بتا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے صرف برقعے کے لیے دین، آپ کے لیے برقعہ ہی دین ہے، پردہ ہی دین ہے، تو یہ دین کا بہت لمیٹڈ تصور ہے، پھر آپ زندگی میں بہت تنگ ہوتے۔ یعنی جہاں بھی آپ کی شادی ہوگی وہاں پردے کے مسائل پہ آپ لڑائی کرو گے، دیور جیٹ فلاں فلاں، کیونکہ دینی تعلیم پڑھنے والی لڑکیاں عام طور پہ بہت سخت دل ہو جاتی ہیں، یہ جج بن جاتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ بھی، اپنے سسرال میں بھی۔ تو ان کو اپنے ہم مزاج لوگ ملیں تو مچھلی وہاں اچھا تیرتی ہے۔ لیکن اگر دینی تعلیم پانے کے بعد آپ نے پھر اسے دنیاوی تعلیم دینی ہے اور پھر شادی اس کی عام گھروں میں کرنی ہے، تو وہاں بچی 2 کشتیوں کی سوار ہو جاتی ہے۔ پڑھا اس نے دین ہوتا ہے، اور جو اب جس جگہ گئی ہے وہ تو اسے دنیا کا پورا میک اپ بھی چاہیں گے۔ یہ بچیاں تو یہاں پہ بال ہوں تو اس کو بھی صاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتی، اپنے بازوؤں پہ، ٹانگوں کے بالوں کا بھی صفائی پہ، چونکہ دے بلیو کہ میں نہیں کرنا۔ اب جس کلچر میں وہ آ رہی ہیں وہاں تو ہیئر لیس سوسائٹی ہے، اس کا میاں چاہے گا۔ اچھا، پھر جب وہ میک اپ کرتی ہیں شادی کے لیے تو کچھ چیزیں کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی، تو ہر جگہ آپ کا دل ایسے ایسے کرتا ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی پسند کے اعتبار سے نہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ جس بات کا اللہ رسول کا حکم مجھے سمجھ آتا ہے، حدیث بھی ہے، امام ترمذی نے اس کو کیا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں ہوں، اگر تمہاری 2 ہوں یا 1 ہو، تو تم پہ جو 3 چیزیں واجب ہیں، اور 3 چیزوں کی جو نشاندہی کی ہے، ان کو ادب سکھاؤ، دوسری ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسرا ان کی شادی کرو اچھی جگہ پہ، اور چوتھی، یہ شادی کے بعد آگے جو اگلا جملہ ہے اللہ کے رسول کا، یہ بات تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ اچھا، ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو ہم پڑھاتے کیوں ہیں؟ ہم ان کو یا تو ایک اچھی رسپیکٹفل زندگی دینے کے لیے، اور پھر جاب ان کو کراتے ہیں تاکہ رسپیکٹ پہ اور اضافہ ہو، مالی طور پہ بھی اضافہ ہو،
شادی کے بعد ان کی زندگی ماں باپ کے ساتھ جڑی نہیں رہ جاتی. وہ اگلی زندگی آپ اپنے میاں کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, وہ کیا چاہتے ہیں دیٹس مور امپورٹنٹ. جو دوسرا تجربہ میں کہہ رہا تھا وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی والا ہوا کہ بچیاں قرآن کی تعلیم پاتی ہیں اور قرآن کی تعلیم قرآن سے محبت ہے, اور یہ وہ جو 6 سال 7 سال والا درس نظامی ہے وہ نہیں ہے. تو ان میں سے بہت سی بچیاں جو نارمل زندگی گزارتی ہیں اور شادی کے بعد اپنے گھر میں درس قرآن کا سلسلہ کر لیتی ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا حل ہو سکتا ہے کہ اتنا دیر اسے قرآن کی تعلیم دیں, وہ آرام سے شادی کے بعد کر لے. تیسرا, اگر آپ کسی دینی جماعت میں چلے گئے ہو تو وہاں بھی آپ پھر اس کے معلم بنو گے یا مبلغ بنو گے. جماعت اسلامی میں چلے گئے ہو, جمیعت طالبات میں چلے گئے یا کسی اور دینی جماعت میں, تو وہاں بھی آپ درس نظامی نہیں سکھاؤ گے. زندگی آپ اپنی لیکچر ہو, ڈاکٹر ہو, کچھ بھی, لیکن آپ دینی دعوت دو گے. تو عورتوں کے لیے جو سپیس ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے, اس میں آپ کو موو کرنا ہے. غلط فیصلے سے پھر آپ کو دقت ہوتی ہے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. اچھا, آنسا نے شکریہ کے لیے فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کا جو سیرم تھا وہ منگوایا تھا, اور بیوٹی سیرم, اور انہیں مسائل یہ تھے کہ ان کے تھوڑے اوپن پورز بھی تھے اور انہیں شادی کے لیے کچھ 6 ماہ پہلے انہوں نے منگوایا تھا. اب ماشاءاللہ شادی کے بعد زندگی اچھی گزار رہی ہیں. تو میں نے ان کا جو شکریہ ڈاکٹر صاحبہ تک ابھی پہنچایا نہیں ہے, پہنچا دوں گا. یہ انہوں نے کہا تھا آرگینک بیوٹی سیرم. اچھا, اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ عام طور پہ پیشنٹ کے لیے بائی نیم بنتا ہے, یعنی اس کا اس پہ نام بھی لکھا جاتا ہے, عمر لکھی جاتی ہے, اور ان کا قد کتنا ہے, اس کا پورا BMI لینے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحبہ مسئلے کے لیے بناتی. یہ بہت شاندار ہے اور آپ پاکستان ہربل سے منگوا سکتے. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جیڈ رولر, اور اس کو ابھی تو بند ہے, یعنی اگر آپ آنکھوں کے نیچے پرابلم ہو تو پھر آپ یہاں کرتے ہیں, اگر ماتھے کا ہو تو آپ ایسے یہاں کرتے ہیں, گالوں پہ ہو, گردن پہ ہو. اور بعض دفعہ بچیاں زیادہ ٹینشن لیتی ہیں, بعض چیزوں پہ زیادہ ناراض ہوتی ہیں, تو اپنی پھر خوبصورتی کو خراب کر بیٹھتی ہیں. تو اس لیے یہ چونکہ اس میں کوئی بھی ایسی کیمیکل شامل نہیں ہے کہ نقصان پہنچائے. ہربل ہے, اصل اوریجنل جو آئلز ہیں ان کا مکس ہوتا ہے, اور آپ کی صحت, مزاج اور شکل کے مطابق, جلد کے مطابق ہوتا ہے. تو اس کو استعمال کر لیجئے, تو میرا خیال جو آپ کے مسئلے بہت دنوں سے پھیلے ہوئے ہوتے وہ سمٹ جاتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.